بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول سے سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی ویڈیو 7ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نظم رات کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلبہ، نظم رات 7ویں جماعت کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 59 یعنی 69 پر موجود ہے۔ تو آ جائیے صفحہ نمبر 69 یعنی 59 پر۔ اس صفحے پر نظم رات دی گئی ہے۔ اب میں ایک ایک شعر کی آپ کو اس کی تشریح سمجھاؤں گی۔ تشریح کرانے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب بھی ہم کسی نظم کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم حوالہ دیتے ہیں۔ حوالے میں ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ کون سی نظم ہے، کس کتاب میں موجود ہے اور اس کے شاعر کا کیا نام ہے۔ نظم رات کا حوالہ اس طرح سے ہوگا کہ نظم رات ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود ہے اور اس کے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ یہ حوالہ ہم ہر شعر کی تشریح میں لکھیں گے۔ تو آئیے تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: گیا دن ہوئی شام، آئی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات۔ اس شعر میں شاعر رات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات بہت ہی عجیب شے بنائی ہے۔ دن ختم ہو گیا، پھر شام ہو گئی اور آخر کار رات آ گئی۔ یعنی دن کا آغاز ہونے کے بعد سب اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر شام ہو جاتی ہے اور پھر آخر میں یعنی دن کا آخری حصہ جو ہے وہ رات کہلاتا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے آرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ رات کو دن بھر کے تھکے ہارے لوگ آ کر آرام کرتے ہیں۔ نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر رات نہ ہو تو ہم دن کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور دن کا جو لطف ہے وہ انسان کو کہاں میسر آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں رات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ دن بھر اتنا تھک جاتے ہیں ہم کہ ہمارے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ دیتے تو ہمیں آرام کرنے کا بھی۔ تیسرا شعر ہے: ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، خاموشی سی چھائی سرے شام سے۔ خلقت جو ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں، مخلوق سے نکلا ہے لفظ خلقت، اور خاموشی مراد ہے اس سے، اور سرے شام یعنی جیسے ہی شام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ رات جب آئی تو شام سے ہی ہر طرف ایک خاموشی سی چھا گئی، یعنی کہ رات کے ہونے کا ایک احساس شام سے ہی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو کام سے فرصت مل گئی۔ یعنی لوگ جلدی جلدی اپنے کام نمٹا لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھئی اب رات آ رہی ہے اور ہمیں اپنے گھر جا کر آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے: مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، سرے شام منزل پہ کھلی کمر۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں مسافر دن بھر سفر کرتا رہا اور جب شام ہوئی تو فرصت سے بیٹھ گیا۔ اس شعر میں مسافروں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ لوگ سارا دن صرف کام ہی نہیں کرتے بلکہ سفر بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دن میں سفر کر لے تاکہ شام کو فرصت سے آرام سے بیٹھ جائے۔ تو یہی مطلب ہے شاعر کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسافر دن بھر سفر کرتا رہا، سفر میں مصروف رہا، اور شام ہوئی تو وہ فرصت سے بیٹھ گیا، یعنی اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی، پیڑ بھی سو گئے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ رات آنے پر درختوں کے پتوں میں بھی ہلچل جو تھی دن بھر وہ تھم گئی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو درخت جو ہیں وہ جتنی اسپیڈ سے دن میں ہل رہے ہوتے ہیں، رات میں وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے خاموشی سے پرسکون کھڑے ہوئے ہیں، اور پتوں کی بھی ہلچل جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے انٹل انلیس یہ کہ بہت زیادہ ہوا چلے۔ کبھی رات میں بھی بہت تیز ہوا چلتی ہے تو پتے تھوڑا ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً رات کے ٹائم درخت جو ہیں وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے خاموشی سے کھڑے ہیں، کیونکہ رات آنے پر ہوا بھی تھوڑی سی رک جاتی ہے اور درخت پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پھر شعر ہے: اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا،
ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب اندھیرا پھیلنے لگا اور اجالا غائب ہونے لگا، یعنی رات آنے لگی اور دن جانے لگا، اور اب ہر فرد کو آرام کی طلب ہونے لگی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ سارا دن کام کرتا رہتا ہے تو اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ رات کو اسے آرام کرنا ہے، تو جیسے جیسے رات قریب آنے لگتی ہے کہ انسان کے دل میں، اس کے اندر تھوڑے سے آرام کرنے کی خواہش یا طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگتا ہے اور دن ختم ہونے لگتا ہے تو ہر فرد کو آرام کی طلب محسوس ہونے لگتی ہے۔ کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان نے اب ہل چلانا بند کر دیا، یعنی سارا دن کسان کام کرتا رہا، ہل چلاتا رہا دن کی روشنی میں۔ اب جب رات ہونے والی ہے تو وہ بہت زیادہ تھک گیا ہے، تھکن سے چور ہو گیا ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر جا کر کھانا کھا کر آرام سے سو جائے۔ غریب آدمی جو کہ مزدور ہے، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ جو مزدوری کرتے ہیں اور شام تک مسلسل محنت کرتے رہتے ہیں، رات ہوتے ہوتے وہ نڈھال ہو جاتے ہیں اور انہیں بھی اپنے آرام کی طلب محسوس ہونے لگتی ہے۔ نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر۔ تمام لوگ شام ہوتے ہی اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس شعر کی تشریح تھی۔ اس کے بعد والا شعر ہے، گئے بھول سب کام دھندے کا غم، سویرے کو اٹھیں گے ہو کے تازہ دم۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اب جب لوگ سارا دن کے تھکے ہارے اپنے کام دھندوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، اب انہیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں صرف یہ ہے کہ اب ہمیں آرام کرنا ہے، آرام کریں گے۔ اب اگلی صبح جب اٹھیں گے تو پھر بالکل تر و تازہ ہوں گے اور پھر کسی کام دھندے کا سوچیں گے۔ آخری شعر ہے، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو یہ چین اور آرام نہیں ملتا جو سکون اور آرام غریب مزدور کو میسر آتا ہے۔ وہ سارا دن اپنا کام کاج کرتا رہتا ہے، اس میں مصروف رہتا ہے اور رات کو آ کر میٹھی نیند کے مزے لیتا ہے۔ یہ ایک غریب آدمی کی زندگی ہے جو کہ وہ آرام سے دن بھر کام کرنے کے بعد آ کر آرام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مزے سے سوتا ہے اور پھر اگلے دن صبح اٹھ کر پھر اسی روٹین کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کسی بادشاہ اور امیروں کو میسر نہیں ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس نظم کے میں نے ایک ایک شعر کی تشریح آپ کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔